السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 3 اپریل 2025 جمعرات کا دن ہے۔ بہت سی چیزیں گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا بڑا شور و غوغا ہے، وہ کیا ہے یار؟ ہم بھی تو پرانے ہیں اس کے میدان کے کھلاڑی، اور آخر ہو کیا رہا ہے وہ ساری گفتگو ہوں گی۔ بلوچستان کے مسئلے پہ اب معاملات کیا چل رہے ہیں، اور کیا جو ملاقاتیں نہیں کرائے توہین عدالت کی کارروائی ہو بھی سکے گی یا نہیں، اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں ذرا ان سب پہ گفتگو کرنے کی بات کریں گے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا ہے نا صارفین کے لیے، 7.59 فی یونٹ، اور اس کا کریڈٹ بہت سے لوگوں کو دینے کی بات کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یونٹ صرف 22.5 روپے ہوئے تھا 2022 کے اندر، مجھے جو یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آج غالباً 56 روپے تک، 44 روپے تک مختلف چیزیں سن رہے ہیں، جہاں تک میں ان میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ اس وقت جو بجلی کا یونٹ تھا، آج آپ وہاں لے کر آئے نا اس بات کو، اور آپ یعنی اتنا اضافہ کر کے کوئی 30 روپے کے قریب اضافہ کرنے کے بعد، اور بڑی مہربانی کر رہے ہیں کہ 7 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ریلیف نان پروٹیکٹڈ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے 70% عوام تک تو یہ ریلیف ملا ہی نہیں، کن لوگوں کو ملا ہے یعنی پتہ چل جائے گا سارا آنے والے دنوں میں۔ اور پیٹرولم کی قیمتوں میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں کیا وہاں پر ہیں اسی جگہ پر پہنچی ہیں؟ وہاں پر بالکل نہیں پہنچی ہیں۔ پیٹرولم کی قیمتیں آج یہاں پر کھڑی ہیں، اور پیٹرولم ڈیولپمنٹ لیوی 70 روپے کے قریب ہے غالباً لیا جا رہا ہے۔ اس کا کون جواب دے گا؟ یعنی آپ تو نچوڑ رہے ہیں عوام کو، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو۔ آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میں کورٹوں میں کہاں جاؤں بھائی؟ یہاں مخصوص ججز کے پاس کیسز لگتے ہیں، اور کیسے جو ججز بڑی ہمت سے کام کر رہے تھے 26 یعنی دن کے میں وہ ہمت نہیں رہی ہے۔ ڈراوا ہی تو ہے نا کہ جو جج کا تھوڑا سا سخت کام کرے گا، کیا کریں گے؟ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے، اور چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس کیسز ہی نہیں لگاتے۔ اس کو ایک بینچ، لاہور میں تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک بینچ سے اٹھا کر دوسرے بینچ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اسلام آباد میں تو یہ ہے نا کہ وہاں ایک ہی ہے، بینچز نہیں ہیں وہاں پر، تو اس لیے نہیں ہے۔ لیکن باقی جگہوں پہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا بینچز ہیں، اور بینچز کے اختیارات کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات اور جو بہت سی باتیں ہوئی، لیکن محمود اجگزئی نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کھل کے اعلان جنگ کر دیا، یہ نہ ہو کہ میں نائب بن کے عمران خان کا میں سامنے آ جاؤں، اور جب تک عمران خان کی رہائی نہ ہو میں یہ کام کروں۔ اور اگر محمود اجگزئی ایسے ذہن کے لوگ اگر سامنے آئیں گے تو عمران خان بہت جلدی باہر آنے کے چانسز ہیں۔ ابھی تو یہ لڑائی ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، لیکن حالات جو ہے نا وہ بڑے بڑے پھنسے ہوئے حالات ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، تکلیف دہ حالات ہیں۔ عمران خان خلاف کیسز تو تقریباً دیکھیں سارے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اور رہ گیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، وہ اس کی لگایا کیوں نہیں؟ آپ لگا دینا چاہیے تھا، آج لگانا چاہیے تھا، چلیں آج نہیں تو کل لگانا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو۔ انہوں نے غالباً 7 ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، تو 7 ہے منڈے، تو جلدی سماعت کی درخواست بھی دی، وہ کسی کام کی آئی رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت یقینی ہے، وہ لٹکا ہی سکتے ہیں، اور جو بہت جلدی تھی جو کیسوں میں فیصلہ کرنا تھا وہ کہاں گئے؟ ذرا غور کریں اس بات کو، ذرا یہ سمجھیں نا اس بات کو کہ وہ کہاں گئے۔ جو کہہ رہے تھے فوری فیصلے کرنے، ڈے ٹو ڈے ٹرائل چل رہے تھے، کون سے ڈے ٹو ڈے ٹرائل چل رہے ہیں جنوری سے اب تک کہ آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پالیسی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑے موقع ملے تھے پاکستان کو اور پارلیمنٹ کو جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن ان سیاسی جماعتوں نے نقصان اٹھایا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا انہوں نے وقت ضائع کیے، خطرے میں ڈال دیا بہت سی چیزوں کو، ابھی بھی درست فیصلہ لینے کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، آج بھی آپ کے سامنے شبلی فراز، عمر ایوب، نیاز اللہ نیازی، عالیہ حمزہ، یہ سب وہاں پر موجود تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور غالباً 11 بجے چلے گئے اور 4 بجے تک وہاں پر رہے، اور یہ حقیقت ہے وہاں کا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی بندہ پوچھے صحیح کہ آپ یہ کیا طریقہ کار ہے، ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟
نہیں، یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے والی. ملاقات تو لازمی ہونی چاہیے، لیکن ملاقات نہیں کروائی جا رہی. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور اب دیکھتے ہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں. ان کی کیا ضرورت ہے جو میرے حکم کا نہ مانے. یہ ریمارکس غالباً 4 مارچ کو 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے دیے تھے. لیکن اب تو لارجر بینچ کا فیصلہ آ گیا نا. اور وہ لارجر بینچ کے فیصلے پر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہیں، لگنی چاہیے تھی صبح تک. ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ صبح لگی ہے کہ نہیں لگی. اب لارجر بینچ جب بیٹھے گا، لارجر بینچ بٹھانے کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں، تو لارجر بینچ تو مرضی سے بیٹھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ججز کی دستیابی کی وجہ سے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جج دستیاب ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں چلے جائیں اور حالات آپ آ جائیں. اب اور ہائی کورٹ کے آرڈر ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں، یا بتائیں نہیں بڑی جگہ دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کہاں ہوتا ہے. وہ بڑی زبردست بات ہے. ملاقاتوں کا میکینزم طے ہوا، لارجر بینچ کے حکم پر اڈیالہ انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دی. اب تک کتنی ملاقاتیں ہوئی. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، میری 17 سپتمبر 2023 کے بعد میری ملاقات ہی نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے. بار بار کہا، بار بار لکھا، لیکن نہیں ملاقات کروائی. ٹھیک ہے نا جی. معیشت ملک کی کوئی اچھی نہیں ہے. آپ جو مرضی ببل اکانومی، یہ باتیں جو مرضی آپ کہتے رہیں، جو حقیقت ہے. اور مزمل اسلم نے جو مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بتایا کہ ملک کے بنیادی افراد ضرب اب بھی 8% سے اوپر ہے، اور نائل حکومت مہنگائی میں کمی کا جشن منا رہی ہے. قومی اتحادی کونسل میں شہباز شریف کو شرح نمو کی نشاندہی کرائی. وہ بتا رہے ہیں 5 سال کے تخمینہ میں اوسط نمو جو ہے وہ 4% سے کم ہے، جبکہ اگلے سال تخمینہ اہم فیصلوں کے لیے منفی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بازاری کا شکار ہے. زراعت اور صنعت کے شعبے بڑی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور استحکام ایسے آ نہیں سکتا ہے. جو صلح صفائی کی، اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی اور جو باتیں تھیں، وہ بیرسٹر سیف نے سامنے آ کر تردید کر دی ہے اس بات کی، اور ان کا کوئی ٹاسک نہیں دیا. ایسی خبریں نشر کرنے سے میڈیا جو گریز کرے. ملاقاتوں میں حکومتی امور، دہشت گردی اور افغانستان پر بات ہوئی. عمران خان نے کہا کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے بات نہیں کریں گے. معاشی ترقی اور سیاسی استحکام مقدم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات جو میں شروع میں بات کرتے ہوئے میں اشارتاً بات کی تھی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے. میں بڑی لڑائی لڑتا آیا ہوں پیٹرول کی قیمتوں کا اور تیل کی قیمتوں. 2022 میں عالمی منڈی میں تیل $114 فی بیرل تھا، اور عمران خان 145 روپے عوام کو دے رہا تھا. اب 2025 میں 75 فی ڈالر ہے، اور 226 روپے میں تیل بیچا جا رہا ہے. عوام خوش ہو کہ پیٹرول 300 روپے سے 34 روپے کم کر کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بڑی زبردست بات ہے، بہت کمال کی بات ہے. اچھا، دنیا نیوز نے بڑی زبردست ایک خبر دی ہے کہ عید الفطر کو بڑا تجارتی سیزن سمجھا جاتا تھا. اس دفعہ خریداری گزشتہ سال کی نسبت 25 سے 30% کم ہوئی، اور تاجروں کے مطابق عید پر فروخت کے لیے گوداموں میں جمع کیا گیا 60 تا 70% سامان درے کا درا ہے. اور مہنگائی، روزگاری، بے روزگاری، معاشی عدم استحکام نے قوت خرید کو سکیڑ کر رکھ دیا. یہ حقیقت ہے. یہ ہر طبقہ متاثر ہے. میڈیوکر بری طرح متاثر ہے. اپر کلاس میڈیوکر میں آ گئی، میڈیوکر غربت کی طرف چلے گی، غریب تو بیچارہ غریب تر ہوتا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ججز کی قابلیت پر بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں شوہر کے قتل کے مقدمے میں سزا پانے والی بیوی اور آشنا کو بری کر دیا گیا. شک کا فائدہ دیتے ہوئے اپیلیں منظور کی ہیں، اور جسٹس شہرام سرور صاحب اور جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے تفصیلی فیصلہ دیا. اور FIR کے مطابق جو ہے نا، فیصلے کے مطابق خاتون کے ملزم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے. مدعی کے مطابق ملزمہ کو شوہر منیر احمد بیوی کو محمد دلاور سے ملنے سے منع کرتا تھا. اور پروسیکیوشن کے مطابق اس بیوی جو ہنا ہے اور منیر احمد شادی کی تقریب میں گئے. شادی کی تقریب میں منیر احمد واپس نہ آیا. تلاش کرنے پر اس کی لاش ملی، اور پروسیکیوشن کے مطابق اس کی اہلیہ اور دلاور نے 2 نامعلوم افراد کی مدد سے شوہر کو قتل کیا. اب پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. پروسیکیوشن، حال یہ ہے کہ پروسیکیوشن آپ کی یا پولیس آپ کی
وہ تو لگی ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر. یہ پرانی بات نہیں ہے, اور موقع پر کوئی گواہ موجود نہیں تھا, یہ بات انہوں نے کہہ رہا ہے, اور شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا. 2021 کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 2019 میں مقدمہ درج ہوا تھا. اس میں جس طرح سرفراز جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے ہائی کورٹ کے صدر رہے ہیں, ان کی وکالت, رپورٹڈ ججمنٹ ہیں, بہت سے سوال, لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں. لیکن چلیں بہرحال آپ کے پاس قلم ہے, اختیار ہے, تو آپ اختیار مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.